السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم حاضر ہیں عظمیٰ مجاہد کے ناول من یارم من جانب کی ایپیسوڈ 28 کے ساتھ۔ یوں بھی ہم دور دور رہتے تھے، یوں بھی سینوں میں کچھ کدورت تھی۔ تم نے رسماً بھلا دیا، ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے زرگام خان مہرماں کی دہلیز پر آنا ہی بھول گیا تھا۔ گاؤں سے آنے والا کوئی نہ کوئی بندہ یوسف سئی حویلی کے مکینوں کے متعلق یہاں الاؤ بھڑکانا جاری رکھتا تھا۔ اس دن دل بوجھل ہوا تو وہ شامین کی طرف چلی آئی تھی، جو اسے دیکھتے جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ مہرو آپی، میرا کیا قصور تھا؟ سب نے مل کر مجھے کیوں لالا کے کرنے کی سزا دی؟ اس کے معصوم انداز دیکھ اس کا دل مزید بھاری ہوا تھا۔ یہاں تو صدیوں سے ہی یہ ریت چلی آ رہی ہے شامین، کہ اپنے بڑوں کے گناہوں کا بوجھ ہم ناتواں کندھوں نہیں اٹھانا ہے۔ وہ اسے تسلی دیتی بھی تو کیا میں گلے کی طرح تاعمر اس گھر کی غلام بن کر رہ جاؤں گی؟ شامین نے گرینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنہیں خان رئیس کے کزن کے خون بہا میں لایا گیا تھا، اور بعد ازاں مہر النساء نے رقدہ ان کے حوالے کر کے اسے یہاں سے دور بھیج دیا تھا۔ اللہ نہ کرے شامین کہ تمہاری قسمت بھی گلے جیسی بنجر و بیاباں رہے۔ مہر ماں نے دہل کر اسے دل سے لگایا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ مہرو آپ زرگام لالا کے پاس واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ جانتی ہیں داجی ان کے سر پر زبردستی میرے نکاح کی ذمہ داری سونپنا چاہتے تھے، پر وہ انکار کر گئے۔ وہ کہتے ہیں نہ آج نہ کبھی آنے والے کل میں وہ اپنی آپ کی جگہ زندگی میں کسی کو نہیں دے سکیں گے۔ میں نے پورے خاندان میں کبھی ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بیوی کے لیے اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہو۔ شامین ذرا سنبھلی تو اسے زرگام کی چاہت کے قصے سنانے لگی تھی۔ مہر ماں کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ پر شامین، میں کیا کروں؟ میں نے اپنی نادانی میں اتنا پیار کرنے والا شخص گنوا دیا ہے۔ وہ میری طرف دیکھنا تو دور، مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتا۔ مہرو کی بات پر وہ بھی اداس ہوئی تھی۔ تو آپ انہیں کال کر کے کسی بہانے سے بلا لیں مہرو آپی، دیکھنا آپ کی ایک پکار پر وہ دوڑ کر چلے آئیں گے۔ شامین کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بلایا تھا شامی، پر وہ نہیں آیا۔ مہر ماں نے اسے اس رات کا حوالہ دیا تھا۔ تو پھر آپ چلی جائیں ان کے پاس۔ اگر رشتہ بچانا ہے تو ضد کیسی؟ وہ مہر ماں کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ وہ بے طرح چونک اٹھی۔ پر میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی شامین، وہاں شاریز یوسف سئی ہے، میرے باپ کا قاتل۔ مہر ماں کی بات سنتے شامین کے اندر اداسیاں گھر کرنے لگی تھیں۔ لیکن آپی، تو کیا آپ اپنا اور زرگام لالا کا رشتہ یوں ہی ختم ہوتے دیکھتی رہیں گی؟ داجی ان کی اور کہیں اور شادی کر دیں گے، وہ انہیں منا لیں گے۔ اور لالا، وہ تو ویسے ہی آپ سے مایوس ہو کر بیٹھے ہیں، اور مایوس آدمی اپنی طرف بڑھنے والا ایک بھی ہاتھ تھامنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ مہرو وہاں سے اٹھ آئی تھی، پر شامین کی باتیں جیسے اس کے دل میں گڑ گئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر سے بے چینی کا شکار ہوئی، پر اسے کھونے کا ظرف اس میں نہیں تھا۔ تبھی اس نے اپنی انا کو ختم کیے اسے پکارا تھا۔ زرگام اتنے دن بعد مہر ماں کی کال دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ پچھلے دنوں وہ مختار یوسف سئی کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ چاہ کر بھی خان رئیس کے گھر نہیں جا پایا تھا۔ ہیلو زرگام، اس نے کال پک کیے جانے کی سگنل پر فوراً اسے پکارا تو زرگام جیسے اس پکار پر دم بخود تھا۔ پلیز زرگام، مجھ سے محبت کرو، میں مر رہی ہوں تمہارے لیے۔ زرگام، خدا کے لیے لوٹ آؤ میرے پاس، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے لیے تمہاری بے پایہ محبت دیکھنے کے بعد اتنی بے رخی سہ سکوں۔ وہ اپنی بات کرتے سسک اٹھی تھی۔ اس کا رونا زرگام خان کو بے چین کر رہا تھا۔ مہرو جی، اس نے پلٹ کر پکارا، لیکن کال بند ہو چکی تھی۔ مہر ماں دل کھول کر رونے کے بعد کھڑکی کی طرف بڑھی اور اپنے دل کی طرح اسے کھول کر اپنے کمرے میں نئے موسموں کی نوید کو خوش آمدید کہا تھا۔ مکان کے انداز میں الماری کھولتے اس میں سے دلکش رنگوں سے مزین ایک سوٹ نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آ کر بال جھل جائے، آنکھوں میں کجلے کی دھار سجائی
اور خود کو پہلی بار دل سے اس شخص کے لیے سر تا پیر آراستہ کیا تھا، جیسے اس نے کئی بار اسے ٹھکرایا تھا۔ جانے دل کو کیوں یقین تھا کہ وہ اس بار صرف اس کے لیے آئے گا، اور پھر وہ آ ہی گیا تھا۔ مہرو کے من کی مراد بن کے وہ اس کے سامنے آ رکا تو مہرمہ اپنے دل کے اس قدر یقین پر شکر گزار تھی۔ آج بھی وہ مہرالنساء کے پاس بیٹھا، خان رئیس کی جانے کے بعد حلقے میں ان کی مخالفت پر جو شخص تھا، اس کا تعلق بھی اچکزئی خاندان سے تھا، اور خان رئیس کی بیٹیوں اور اس پر ہوئے ظلم کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ مہرالنساء نے سنا تو وہ صرف زرغام کی خاطر وہ اس شخص کو اس چیز سے باز رکھنے کے لیے مان گئی تھیں۔ مہرماں بے چینی سے اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کے قدموں کو بریک لگے تھے، وہ سامنے ٹھہرا تھا۔ کیسی ہیں مہرو جی؟ زرغام نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تھا، جبکہ نظریں اس کے 16 سنگھار میں الجھی تھیں۔ کیسا ہونا چاہیے تھا مجھے؟ ہاں، تم تو اپنی بے رخی سے مار ہی دینا چاہتے تھے نا مجھے۔ وہ دستے گریباں ہوئی تو مہرماں کے ہاتھوں کی چوڑیاں کھنک اٹھی تھیں۔ یہی تو چاہتی تھی آپ کہ دور رہوں میں آپ سے۔ زرغام خان نے اس کا ہاتھ تھامے ان پر بنے مہندی کے نقوش کو ازبر کیا تھا، جو اس نے زلیخا سے منگوا کر اس سے لگوائی تھی۔ جب میں چاہتی تھی تب دور نہیں رہے، اور جب ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ سے بے انتہا محبت کا دعوے دار ہو اور آپ کے جذبوں کی آنچ اس تک نہ پہنچے؟ وہ اس سے اپنے ہاتھ چھڑانے کو نروٹھے پن سے بولی تھی۔ یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ زرغام خان نے سال ہا سال آپ کو ٹوٹ کر چاہا، پھر بھی آپ انجان کیسے رہیں؟ ہمیشہ میری محبت کا جواب نفرت سے دیا، تب کیوں آپ کو میری محبت کی حدت بھری آنچ سے پگھل نہ سکیں؟ زرغام نے اس کی کلائیوں کو کہنیوں سے پکڑتے ہوئے ذرا سا جھٹکا دیا تو ماحول میں چوڑیوں کی جلترنگ بج اٹھی تھی۔ انجان نہیں تھی زرغام خان، انجان تو کبھی نہیں تھی، پر بدگماں اس قدر رہی کہ اپنے لوٹ آنے پر بھی پشیمان تھی۔ کہیں جو تم نے ٹھکرا دیا تو؟ زرغام نے انا کی ماری اس لڑکی کی گہری آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ بھلے جس خوف کا شکار تھی، وہ خدا کی ناشکری نہیں کر سکتا تھا۔ زرغام، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے؟ وہ اس کے سینے پر سرکتے پوچھ رہی تھی۔ ایسے تو جاں بھی مانگیں گی تو ہنس کے دے دوں گا بیوی جی، معافی کیا چیز ہے؟ زرغام نے اس پر جھکتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے دنوں بعد میسر آیا لمس جیسے دل کا قرار بن رہا تھا۔ اتنی بار پکارا، لوٹ کر نہیں آئے کبھی۔ وہ دل کا کھوٹ آنسوؤں کی صورت میں اس کے سینے پر نکالتے اس شخص کے اندر کی اچھائیوں کو اپنے اندر اتارنے پر مائل تھی۔ کبھی اس پکار میں آج کی جتنی شدت نہیں تھی۔ زرغام نے اس کا چہرہ ٹھوری سے پکڑتے اپنے سامنے کیا تو وہ اسے دیکھنے لگی تھی، پر اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی روشنی اور بہت کچھ کہتی آنکھیں اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ پر زرغام نے اس کی آنکھوں کو اپنے پرحدت ہونٹوں کے بوسے سے ہمکنار کیا تو مہرماں کے چہرے پر سرخی بکھری تھی۔ ابھی کوئی اور سزا جو اپنے غلام کو دینی باقی ہو بی بی جی؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے بی بی جی کہہ کر مت پکارے، تبھی اس نے چہرہ اوپر کو اٹھایا تو بے ساختہ لب خود پر جھکے زرغام کے ہونٹوں سے ٹکرائے تھے۔ لمحوں کی اس شرارت سے محظوظ ہوتے ہوئے زرغام نے اس کے لبوں کی چاشنی محسوس کرنے کے لیے اس کے شیریں بام لبوں کو چھوا تو مہرماں پٹائی تھی۔ زرغام، میری بات تو سنو، وہ خفگی بھرے انداز میں بولی تو زرغام نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ بولیں بی بی جی، غلام یہاں آپ کو سننے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے مہرماں کے سر ڈھلکتا دوپٹہ کب زمین بوس ہوا، ان دونوں کو بھی شاید خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن زرغام کی نظریں اس کے گردن کے تل پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مہرماں کی بے تحاشا سفید رنگت کی وجہ سے وہ بھورے رنگ کے تل اس کی آنکھوں کے کنارے، ٹھوری اور گردن پر اس کے وجود کا حصہ نظر آتے تھے۔ وہ بات کر رہی تھی جب زرغام نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے اسے مزید کنفیوز کر دیا تھا۔
آپ کے پاس بھلے گردن پر تیل ہو لیکن مجھ جیسا چاہنے والا نہ ہو تو یہ سب فضول ہے نا؟ تو سوچا کیوں نہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کی طرح یہ دل بھی بہت گستاخ بن رہا تھا تو اسے سزا دی ہے۔ سرگام کی بے سر و پیر کی باتوں پر وہ منہ پھلائے اس سے دور ہوئی تھی۔ میں نے بات ہی نہیں کرنی سرگام، تم سن ہی نہیں رہے مجھے۔ وہ منہ بسورتے بیڈ پر جا کر بیٹھی تھی۔ سرگام سرشار سا اس کے برابر آگے لیٹا تو مہرماں کی نظروں نے اسے ترچھی کیے اسے دیکھا تھا۔ آپ کس بات پر خفا ہو رہی ہیں مہرو جی، جبکہ اس وقت سارا قصور آپ کی گردن پر موجود تل کا ہے۔ یہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، آپ کے جسم پر خود کے ہونے کا مجھے احساس دلاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کی جستجو میں ہوں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی معلوم ہے، جس دن وہ تل میرے ہونٹوں کی جنبش میں آیا، میں اس کی رنگت بدل دوں گا۔ سرگام نے اپنی بات کرتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے، اسے خود پر جھکا لیا تو مہرماں اس کی آنکھوں میں امڑتے سترنگی جذبوں سے نظریں چرانے لگی تھی۔ سرگام، کیا ہم 2 منٹ آرام سے بات کر سکتے ہیں؟ وہ ملتجائیہ انداز میں بولی تو سرگام نے اسے اپنے پہلو میں لٹائے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ مہرو جی، کیا آپ چپ رہ کر کچھ دیر مجھے یہ محسوس نہیں کرنے دے سکتی کہ میں اس وقت کرۂ ارض پر موجود خوش قسمت ترین شخص ہوں، جس کے پہلو میں ایک ماں چبین لیٹی ہیں، وہ ہستی جنہوں نے بڑی مشکل سے ہی سہی پر سرگام خان کو قبول تو کیا۔ وہ کروٹ کے بل اس پر جھکا تھا، جبکہ مہرماں بالکل سیدھی لیٹی اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے غلطی کر دی یہی، تو میری بات ہی نہیں سننا چاہ رہے، وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ اب تک تو صرف آپ کی سنی ہے مہرو جی، لیکن آج میں چاہتا ہوں آپ مجھے دیکھیں اور میری دھڑکنوں کو سنیں، دیکھیں کہ کس طرح آپ کی ایک ہاں نے میری دل کی دنیا میں الگ ہی سرمستی کی دنیا بنا دی ہے۔ سرگام نے اس کا ہاتھ تھامے دل پر رکھ لیا تھا، جبکہ مہرماں خاموش رہ کر اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی تھی۔ کمرے میں چھائی گمبھیر خاموشی سے ایک فسوسا پھیل رہا تھا، جبکہ صرف سرگام کا دل ہی نہیں، مہرماں کا دل بھی اس کے نام کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔